Assalamu alaikum students. How are you? Banking laws and practices سے آپ کو روشناس کرایا جا رہا ہے. روشناسی سے میری مراد ہے کہ بیسک لا جو بینکنگ میں پرٹین کرتا ہے, بینکنگ میں فوکس کرتا ہے, بینکنگ سے ریلیٹ کرتا ہے, دیٹ از بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. یہ بات کہتے ہوئے let me repeat it as I have been saying it over and over again, that it is not only one law which is sufficient and which we can read and we can say we know the banking law. There are a host of laws which are related to banking, but this is the primary or focal law جس پر ہم نے اسٹریس کرنا ہے, جس کو ہم نے سمجھنا ہے. باقی جو میں نے اینسلری لاز آپ کو کہے ان کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے, اور وہ تمام لاز, تمام ریگولیشنز وہ ہم اسٹڈی کریں. لیکن یہ بیسک یا بیسز اگر ہم سمجھ جائیں تو باقی چیزوں کو سمجھنا ہمارے ہو جائے. سو یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, اس کے جو ڈفرینٹ پروویژنس ہیں, جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں, ان کو آپ توجہ سے سنیں اور ان کو پڑھیں, اور اس سے آپ کا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوگا جو کہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں آپ کی رہنمائی کرے. تو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی ہم بات کر رہے تھے اسٹوڈینٹس. اس میں ہم نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ نے دیکھا بزنس آف بینک, کہ بزنس آف بینکنگ کسے کہتے ہیں. براڈر پرسپیکٹو میں بائی ناؤ یو نو واٹ از دا بزنس آف بینکنگ, ریسیونگ منی فرام دا پبلک فار دی پرپز آف لینڈنگ اور انویسٹمنٹ. یہ ایک براڈر پرسپیکٹو کہ بینکنگ بزنس کیا ہوگی, دس وڈ بی دا بینکنگ بزنس. اس پوائنٹ کے گرد کو بینکنگ بزنس ریوالو کر رہی ہوگی. اس کے بعد آپ نے دیکھا فارمز آف بزنس, اے لانگ لسٹ, جس سے آپ کو بینکنگ کے اسکوپ کا پتا چلتا ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے, یہ بات تو وہی ہے, اس کے گرد ہی گھوم رہی, لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کون سے آپریشن, کون کون سے کام, کون کون سے فارمز آف بزنس ہیں جن کو ہم بزنس آف بینکنگ کہہ سکتے ہیں, جس میں ایک بینکنگ کمپنی اپنے آپریشنز کو کیری آؤٹ کر سکتی. سو اسٹوڈینٹس, اس بیک گراؤنڈ سے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیے جو کہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں کہ بزنس آف بینکنگ ہے. سو دیر از اے wide scope of the businesses, of the functions, of the operations which can be carried out by a banking company. ان میں سے by now you know first function جو آپ نے بات کیا, یا form of business which can be carried out, یہ section 7 کی بات کر رہا ہوں میں. borrowing اور taking up of money, یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. lending, ایک سائڈ پر borrowing ہو رہی ہے, دوسری سائڈ پر lending. اور ایڈوانسنگ آف منی, اب صرف یہ نہیں کہ لینڈنگ اور ایڈوانسنگ, اگر آپ ایڈوانس کر رہے ہیں, لینڈ کر رہے ہیں, تو یہاں پر بتایا گیا دیٹ کین بی ایدر اپون اے سیکورٹی, اگینسٹ سم سیکورٹی, اس کے بیک پر کوئی سیکورٹی ہو. اگر کوئی انسیکیورڈ بھی ایڈوانس ہے یا لون ہے, دیٹ ایکٹیویٹی کین آلسو بی پرفارم. اس کے لیے ڈفرینٹ ریگولیشن ہیں, طریقہ کار ہیں, وہ ایک بات پریکٹس کی ہے کہ ہاؤ دا اسٹیٹ بینک گورنس دا بینکنگ انڈسٹری. لیکن یہاں یہ بات آپ سمجھتے رہیں کہ ایک بیسک لا ہے, اس کے بیسس پر بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, جو ڈفرینٹ ایکشن جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے, ڈفرینٹ پریکٹسز نظر آئیں گی. وہ ریگولیٹرز کا کام ہے, ان کو یہاں پہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ پریکٹیکل ریالٹیز اور اپنے ضرورتوں کے مطابق دے ہیو دا اتھارٹی ٹو کیری آؤٹ دیئر فنکشن. وہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے, جیسے ابھی میں سیکیورٹیز کی بات کر رہا ہوں, سیکیورڈ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہوگا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے,
डिफॉल्ट होगा तो उसके क्या असरात हों. So students, all these things, those are taken care of by the regulators. ये जब आप स्टडी कर रहे हैं, मैं इसलिए बात आपसे कर रहा हूं कि ये आपके जहन में होना चाहिए कि बेसिक लॉ है, ये डायरेक्शन मुतय्यन कर रहा है. हाउ द रेगुलेटर्स हैव टू एक्ट, वो रेगुलेटर्स को इख्तियार दे दिया गया इस लॉ के जरिए. आप SBP एक्ट 1956 देखें, उसमें बहुत सारी पावर्स दोज आर वेस्टेड इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज ए रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री. तो ये इनको कैसे करना है, प्रैक्टिकल पोजीशंस क्या है, वो एक अलहदा बात. ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये बैंकिंग बिजनेस है, इसके लिए एक बैंकिंग बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है. अगर कोई बैंकिंग कंपनी कहे ये हम काम करना चाहते हैं, दैट इज वेरी मच a function, a form, an operation which can be carried out by a banking company, and that company can be allowed, permitted or incorporated to carry out these functions. इसके अलावा banks, they deal in different instruments. अब ये लॉ बता रहा है एक बैंकिंग कंपनी इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी एंगेज हो सकती. डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आप उनकी डिटेल देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, चेक्स और क्वाज़ाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल ऑफ लेडिंग, ट्रक रिसीट्स, एयरवे बिल. तो ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें भी डील करते हैं. इसमें क्या करते हैं, दे कैन ड्रॉ द बिल, दे कैन एक्सेप्ट द बिल and they can discount the bill. So students, आपने देखा under forms of business, banks जैसा कि हमने बात की कि ड्रॉ कर सकते हैं, say bill of exchange, they can accept bill of exchange and they can discount bill of exchange. अब ये ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, इस पर बात हम कर चुके हैं कि ये किस तरह किया जाता. अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दोज कैन आल्सो बी इशूड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड, ट्रांजैक्टेड, डिस्काउंटेड. ये दैट इज इन द फोल्ड ऑफ ए बैंकिंग बिजनेस. दैट इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट कैन बी कैरिड आउट बाय ए बैंकिंग कंपनी. इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस, फॉर इंस्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू करना. अब लेटर ऑफ क्रेडिट को आप डिटेल में पढ़ेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस. दैट इज ए फुल फ्लैश टॉपिक, इसको हम पढ़ेंगे इन ग्रेटर डिटेल. लेकिन यहां पर सिर्फ ये हमें पता चल रहा है कि इशूइंग ऑफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट दैट कम्स इन द फोल्ड ऑफ बैंकिंग बिजनेस. तो बैंकिंग बिजनेस में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, ट्रैवलर्स चेक इशू करना. ट्रैवलर्स चेक के जरिए there is a facility to the people without having the cash or the money in their pockets, they can have transaction. तो खास तौर पर ट्रैवलर्स के लिए ये बड़ी सहूलत है, इसलिए इन चेक्स का नाम ट्रैवलर्स चेक्स रख दिया. दे डील इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैवलर्स चेक भी. लेटर ऑफ क्रेडिट से ट्रेड में बहुत फैसिलिटेशन मिलती है. इसके अलावा आपने देखा कि बैंक्स कैन आल्सो एक्ट एज अंडर राइटर. अंडर राइटिंग सर्विसेज कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक. मैं आपको बता चुका हूं कि अंडर राइटर कौन होता है, अंडर राइटर क्या होता है. बैंक्स इन द लाइन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, while performing the different functions, they also work as अंडर राइटर. ये डिफरेंट जो आपने एक्टिविटीज देखी है, पर अंडर राइटर का फंक्शन क्या है. अंडर राइटर आपको याद होगा कि मैंने बात की थी कि से एन इशू इज बीइंग ऑफर्ड बाय ए कंपनी, अपने शेयर्स को फ्लोट कर रही कोई कंपनी, तो उसको एक अंडरटेकिंग, एक गारंटी चाहिए कि उनको इशू करे, फ्लोट करे. अगर पूरे सब्सक्राइब ना हो तो उनके लिए कोई एश्योरेंस होनी चाहिए. ये तमाम एश्योरेंस, अंडरटेकिंग, गारंटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, or it can be provided by some other company or institution. But banks do also provide underwriting services.
when they are providing these undertakings, these guarantees, when they underwrite these issues, the banks are called underwriters. तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये फंक्शन ये भी प्रोवाइड किया जा सकता है बाय द बैंक्स. इसी तरह परचेजिंग द बॉन्ड्स, सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यू नो, गवर्नमेंट इश्यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, उनको इशू करना, उनको डिस्काउंट करना, ये तमाम फंक्शंस एक बैंकिंग कंपनी जो है दे आर परफॉर्मिंग इट. They are purchasing these securities, they are selling these securities, they are accepting these securities as collaterals. तो ये तमाम काम जो है बैंकिंग कंपनी कर सकती. इसी तरह और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उनकी डिटेल दी हुई है. इस्लामिक बैंकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट, मुशारिका सर्टिफिकेट्स, ये तमाम सर्टिफिकेट्स इनमें बैंकिंग कंपनी एंगेज हो सकती. इसके साथ साथ एक और सर्विस आपने देखी होगी विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. यहां पर यह कहा जा रहा है कि सर्विस बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट इज प्रोविजन ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स की बात हुई है जिनको आप लॉकर्स के नाम से जानते हैं. तो ये लॉकर्स फैसिलिटी फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द प्रेशियस आइटम्स और द डॉक्यूमेंट्स, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स. और ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 ये कह रहा है कि दिस इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय ए बैंकिंग कंपनी. उसके अलावा आपने बैंक्स में देखा होगा, और ये जो आप देख रहे हैं जो काम हो रहा है, ये स्टूडेंट्स इसी वजह से है कि बैंक्स ये काम कर सकते हैं. डिफरेंट एक्टिविटीज जो आपको नजर आ रही होती हैं वो इस वजह से कि बैंकिंग कंपनी इज परमिटेड अंडर लॉ टू कैरी आउट दोज फंक्शंस. आप कलेक्शन डिफरेंट आइटम्स इंस्ट्रूमेंट्स की आप कह लें, आइटम्स के बजाय आप चेक एक लेकर जाते हैं बैंक में, चेक आपका किसी आउट स्टेशन पे ड्रॉन है, तो वहां से आपके चेक की प्रोसीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं बैंक. तो इसको कहते हैं कलेक्शन. इसी तरह ट्रांसमिशन ऑफ मनी, ट्रांसमिटिंग फंड्स का ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये तो आपके कलेक्शन कर रहे थे, आप कहीं पर फंड्स भेजना चाहते हैं, आप लाहौर से कराची फंड्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, और एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो ये ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी, ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स का काम. बैंक्स डू प्रोवाइड दिस फंक्शंस. यहां पर ये नहीं है कि दे प्रोवाइड इट, यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि बैंक्स कैन प्रोवाइड इट. It is the form of a business which a banking company can carry out, which is permitted under law. These are the functions which a banking company can carry out, and that is very much lawful. इनकी incorporation, licensing, इनको इस बात की इजाजत देना कि आप बैंक के तौर पर काम करें, ये सब लॉ के मुताबिक है. लॉ इस बात की परमिशन देगा कि आप क्या काम कर सकते हैं, वही काम कोई बैंकिंग कंपनी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच कैन बी कैरिड आउट बाय ए बैंकिंग कंपनी. इसके साथ साथ अ बैंक कैन आल्सो सर्व व्हेन दे डू सर्व एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज. एजेंट का यहाँ पर मतलब है कि वो एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके बहुत सारे काम होते हैं. से कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम द डिफरेंट पीपल, collection of the taxes. तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिफरेंट ऑपरेशंस है. तो यहाँ पर ये जो काम कर रहे होते हैं बैंक, या फॉर सम टाइम्स द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डू परफॉर्म दिस फंक्शन. तो यहाँ स्टेट बैंक की तो बात नहीं हो रही, यहाँ तो बैंक्स की बात हो रही है. कमर्शियल बैंक, कैजुअल बैंक, वो क्या फंक्शंस कर सकते. तो ये कलेक्टिंग एजेंट के तौर पे काम करना, या उनकी मुख्तलिफ प्रोसीड्स हैं, पेमेंट्स करना ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, उनके इंस्ट्रूमेंट्स की कलेक्शन करना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पेमेंट ऑफ द सैलरीज, ये तमाम फंक्शन जब कर रहा होता है बैंक, तो ये एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी, ये फंक्शंस दिस कैन बी प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी. इसी तरह दे कैन कॉन्ट्रैक्ट द लोन्स, पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स, उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड नेगोशिएटिंग एंड इशूइंग ऑफ द सेम. डिफरेंट किस्म के लोन्स
उनको नेगोशिएट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना और उनको इशू करना, ये तमाम काम जो है बैंकिंग ऑपरेशंस में आता है. बैंकिंग दैट इज ए फॉर्म ऑफ ए बिजनेस which can be carried out by a banking company. So students, ये हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस और बैंकिंग जो कि ये काम करते हैं बैंक्स, रादर काम करने की बजाय यहाँ पर जो जोर है जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 ने बैंकिंग का स्कोप बताया कि कौन से बिजनेसेस हैं, कौन से काम हैं जो कि एक बैंकिंग कंपनी कर सकती, which is allowed, they should conduct and they can carry out. That is very lawful. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, effecting, ensuring, guaranteeing, underwriting, participating and managing and carry out any issue public or private. कोई पब्लिक इशू है या प्राइवेट इशू है, वो बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं या शेयर्स इशू हो रहे हैं, उसमें भी पार्ट प्ले कर सकते. सो स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे हैं द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस विच कैन बी कैरिड आउट बाय ए बैंकिंग कंपनी. ये एक बहुत वाइड स्कोप है इसका. इससे आपको ये अंदाजा होता है कि बैंक्स क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं कि हर बैंक ये तमाम फंक्शंस कर रहा हो, बट these can be carried out by a banking company. इसके अलावा गारंटीज इशू करना, इंडेमनिटीज इशू करना, इंडेमनिटीज और गारंटीज में डील करना, सिक्योरिटीज के तौर पर, अब कोलैटरल्स के तौर पर गारंटीज को एक्सेप्ट करना. अब गारंटी क्या है, इंडेमनिटी क्या है, इनमें क्या डिस्टिंक्शन है, इनका क्या स्कोप है, ये तमाम चीजें हम इन द कमिंग लेक्चर देखेंगे कि व्हाट इज दैट. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इफ दे एक्वायर सम रियल एस्टेट, कोई कोलैटरल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी है दैट इज एक्वायर्ड बाय द बैंक, से ए बोरोवर डिफॉल्ट्स और वो प्रॉपर्टी बैंक के पास आ जाती, तो उसको मैनेज करना, उसको सेल करना, उसको ऑक्शन करना, अपनी प्रोसीड्स को रिसीव करना, ये तमाम काम जो है ये बैंकिंग कंपनी कर सकती. और इसके साथ हमने बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेट्स एज एग्जीक्यूटिव ट्रस्टीज आर अदरवाइज. ये एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं, ट्रस्टीज क्या होते हैं, इस पर हम जरा डिटेल से बात करेंगे. बट दे डू एडमिनिस्टर और दे कैन एडमिनिस्टर द एस्टेट्स. एक बात हमने की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स दोस कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द बैंकिंग कंपनी. वो फंड्स कौन कौन से फंड्स हो सकते हैं? देयर आर सो मेनी फंड्स व्हिच कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय बैंकिंग कंपनी फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर स्टाफ. Say benevolent fund, provident fund, pension funds. These funds can be established by a banking company and that is very lawful. इसी तरह acquisition, construction and maintenance and alteration of any building or works for the convenience and for the purpose of the company, they cannot deal in real estate businesses. लेकिन for the sake and for the purposes of the banking company, अपने in the course of the operations of a banking company, they can deal into it. So students, हमने बात की कि use of the word bank. बैंक का जो word है that can be used by a banking company. The word bank or any of its derivatives that can be used by a banking company. अपने नाम का हिस्सा हो सकता है. ABC Bank. This bank is the part of the name of that ABC. या कोई इसका कोई डेरिवेटिव, कोई इसकी एब्रिविएशन, दैट कैन बी यूज्ड ओनली बाय ए बैंकिंग कंपनी, जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत चार्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, बनती. लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अगर किसी बैंकिंग कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी बैंक का लफ्ज इस्तेमाल कर सकती है और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव. इसके अलावा अगर कोई नॉन बैंकिंग कंपनी है और वो अपने साथ बैंक का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहती है, दैट इज नॉट परमिटेड. दैट इज ओनली परमिटेड इफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डज ऑथराइजेस दैट वेरी एंटिटी टू यूज दिस वर्ड. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थ्रू ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेटेड allows that
company, that entity to use the word bank, although it is not a banking company, it is a non-banking company, this name can be used only in this situation. یہ ایک exception ہے. Otherwise the word bank or any of its derivatives that can only be used by a banking company. اب ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, شروع میں بھی ہم نے کی تھی جب بینکنگ کی بات کر رہے تھے, وہ سیکشن 9 میں بتائی گئی کہ نو بینکنگ کمپنی شیل ڈیل ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان بائنگ اور سیلنگ اور بارٹرنگ آف گڈس. بینکنگ کمپنی گڈس میں ڈیل نہیں کرے گی, ٹریڈنگ میں ڈیل نہیں کرے گی, لیکن ان دی کورس آف اٹس بزنس آپ دیکھیں گے, ابھی ہم بات کر رہے تھے بل آف ایکسچینج کی, اگر پارٹیز ٹریڈنگ کر رہی ہیں تھرو دا بل آف ایکسچینج, ان کی کلیکشن میں, ان کی فیسیلیٹیشن میں اگر کوئی رول بینکنگ کمپنی پلے کر رہی, دیٹ کین بی پلیڈ, بٹ دیٹ بینکنگ کمپنی از ناٹ انگیجڈ ان دیٹ ویری ٹریڈ. That is between the seller and the purchaser, or between the exporter and the importer, and the instruments being used, such as bill of exchange, the banking company is only dealing in those instruments, not in that very trade. تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی بینکنگ کمپنی کسی ٹریڈ میں اپنے آپ کو ٹریڈنگ آف گڈس will not engage itself or cannot engage itself, but only in connection in its normal course of business with regard to the bill of exchange received for collection or negotiation. تو اس سلسلے میں بینکنگ کمپنی کا رول جو ہے that is very limited. They don't deal in those goods, they are dealing in the instruments, and they are facilitating those seller and purchaser in clearance or collection or delivery of those goods. تو یہ کام جو ہے بینکنگ کمپنی کر سکتی ہے, باقی ٹریڈنگ نہیں کر سکتی. ڈسپوزل آف نان بینکنگ ایسٹس کی ڈسپوزل کر سکتی ہے, انہیں کرنا پڑے گا ود ان 7 years اگر نان بینکنگ ایسٹس ان کے پاس ہیں. This was issued at the time of the promulgation of this ordinance. If they hold, they should dispose these assets, these non-banking assets, ان کو وہ ڈسپوز آف کر. پھر پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف مینیجنگ ایجنٹس کی بات ہوئی تھی کہ کوئی مینیجنگ ایجنٹ نہیں رکھ سکتے, کمیشن پر کسی کو ہائر نہیں کر سکتے. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ دے کین ہائر دا پیپل اینڈ دے کین پے دیم دا بونس انڈر دا ٹرمز آف امپلائمنٹ اور انڈر این ایوارڈ. کسی ایوارڈ کے تحت بونس کا پے کرنا اور اکارڈنگ ٹو دا نارمل بینکنگ پریکٹسز, دیٹ از ویری لافل, دیٹ از پرمیٹڈ. ادروائز کمیشن پر کسی کو ہائر نہیں کیا جا سکتا, کوئی مینیجنگ ایجنٹ بینکنگ کمپنی کا نہیں ہو سکتا. کوئی انسالوینٹ پرسن ہی کین ناٹ بی ہائرڈ. اے پرسن کنوکٹڈ بائی دا کریمنل کورٹ ہی کین ناٹ بی ہائرڈ بائی اے بینکنگ کمپنی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ یہ کمیشن الاؤ نہیں ہے, لیکن بونس دیٹ کین بی الاؤڈ, وہ بھی ریسٹرکٹڈ بات ہے کہ ایک بینکنگ پریکٹس, یوزول بینکنگ پریکٹس کے تحت اگر بینک بونس پے کر رہا ہے یا انڈر سم ایوارڈ بائی سم ٹریبیونل سم بونس از ٹو بی پیڈ, دیٹ کین بی پیڈ. دین دیر از اے پروہیبیشن آف امپلائمنٹ ان دا سیکشن 11. اور پروہیبیشن ایک تو مینیجنگ ایجنٹ کی بات, اس کے علاوہ اے پرسن کین ناٹ بی امپلائڈ اور شیل ناٹ بی امپلائڈ who is the director of any other company, not being a subsidiary company of the banking company. اگر اس بینکنگ کمپنی کی کوئی سبسڈری کمپنی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, وہاں پر اگر وہ ڈائریکٹر, لیکن کسی اور بینکنگ کمپنی کا ڈائریکٹر ہے, اس کو بینکنگ کمپنی ایز ڈائریکٹر جو ہے they cannot employ him. Who is engaged in any other business or vocation, or who has a contract with the company for its management for a period exceeding 5 years at any one time. یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں, پروویژنز ہیں جو آپ سے بات ہوئی کہ چیئرمین چیف ایگزیکٹو کو کس صورت میں دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کین ٹرمینیٹ ہز سروسز اینڈ ہی ول سیز ٹو ہولڈ ہز آفس. پراپر نوٹس دینا یہاں پر ضروری ہے, لیکن اگر ایسا سمجھا جائے کہ اس کی ایکٹیویٹیز دوز آر ڈیٹریمنٹل ٹو دی انٹرسٹ آف دا بینکنگ کمپنی, اور نوٹس پیریڈ میں دیر کین بی دا لاس آف دا ڈپازیٹرس اور دا اسٹیک ہولڈر,
then the State Bank of Pakistan can terminate the services of such person without notice. اب اسٹوڈینٹس یہ آپ نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ کام جو کہ ایک بینکنگ کمپنی کر سکتی ہے، امپلائمنٹ کے بارے میں آپ نے پروویژن دیکھی. اب ایک اور امپورٹنٹ پروویژن آف لا، دیٹ از the requirement as to the minimum paid up capital and reserves. That is discussed in section 13 of this ordinance. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی کمپنی ہے، انکلوڈنگ اے بینکنگ کمپنی اور نان بینکنگ کمپنی، ان انکارپوریٹڈ اینٹیز ایک آتھورائزڈ کیپٹل ہوتا ہے، سبسکرائبڈ کیپٹل ہوتا ہے، ایک پیڈ اپ کیپٹل ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ڈسکشن ہوئی یہ ایک جنرل ڈسکشن، ان کے ریگولیشن اگین دیٹ از دا جاب آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اگر آپ نے لیٹسٹ پوزیشن دیکھنی ہو ود ریگارڈ ٹو دا پیڈ اپ کیپٹل اور ادروائز، تو اس کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی بات نہیں ہے، تو بیسک پرنسپل لے ڈاؤن کر دی ہیں انہوں نے، اس پر ایکٹ کرنا دیٹ از دا جاب آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. فار انسٹنس کہ منیمم پیڈ اپ کیپٹل کتنا ہونا چاہیے، فرام ٹائم ٹو ٹائم اٹ چینجز، اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اٹ ہیز بین چینجنگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ اب کتنا پیڈ اپ کیپٹل ہونا چاہیے. پہلے ہم اسے ڈسکس کر لیں پھر وہاں پہ آئیں. جو میں آپ کو ایڈوائس دینا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ بینکنگ یا یہ سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں تو ریگولرلی آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سائٹ کو وزٹ کیجیے. تو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی یہ ڈفرینٹ چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہو، اپلائی کرنا ہو، تو لیٹسٹ ورژن کا پتہ ہونا آپ کے لیے ضروری. یہ بیسکس آپ کو بتاتے ہیں، یہ پرنسپل آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے وہ ریگولیٹرز کا کام ہے، ان کو اتھارٹی دی ہوئی. تو یہاں پر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک آتھورائزڈ کیپٹل ہوگا، سبسکرائبڈ کیپٹل ہوگا، پیڈ اپ کیپٹل ہوگا، کہ یہ آتھورائزڈ کیپٹل اس سے انکارپوریٹ کیا گیا، اس میں سے کچھ کیپٹل دیٹ ول بی آفرڈ بائی دی بینکنگ کمپنی اور آر اینی پارٹ آف اٹ، اس میں سبسکرائب کریں، اس میں بھی کوئی ایک پورشن ہوگا وچ از پیڈ اپ، کہ وہ شیئر دوز ہیو بین فلی پیڈ، تو اس کو پیڈ اپ کیپٹل کہا جائے گا. اب پیڈ اپ کیپٹل اینڈ ریزروز، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس پر بات ہو رہی. سیکشن 13 deals with that. No banking company incorporated in Pakistan shall، اب یہ ریسٹرکشن کی بات، commence business unless it has minimum paid up capital as may be determined by the state bank. یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہ منیمم ہے کیا، یہ اماؤنٹ کیا ہوگی ایٹ دا ریلیونٹ ٹائم، دیٹ شیل بی ڈیٹرمنڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بٹ دا پرنسپل از دیٹ if any company does not have that minimum requirement یا اتنا paid up capital نہیں ہے, that cannot commence the business of banking, اس کو بینکنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ minimum paid up capital کا مینٹین کرنا ضروری. اب آگے اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں. No banking company shall carry on business unless the aggregate value of its paid up capital and unencumbered general reserves is of such minimum value within such period as may be generally determined by the state bank from time to time, subject to a maximum 10% of the total demand and time liabilities of the banking company at any time. تو یہاں پر paid up capital کتنا ہونا چاہیے؟ میکسیمم ڈیمانڈ اینڈ ٹائم لائبلٹیز کا وہ کہہ رہے ہیں 10% سے زیادہ نہیں ہوگا. یہاں پر ایک اور ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے, ان انکمبرڈ جنرل ریزرو. پیڈ اپ کیپٹل اور جنرل ریزرو, ایسے جنرل ریزرو جو ان انکمبرڈ, اگر کوئی ریزرو جو ہیں وچ آر ٹائڈ اپ, کسی کا اس پر لین موجود ہے تو وہ انکمبرڈ ریزروز ہوں گے, ان پر کوئی بار نہیں ہونا چاہیے, کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے,
یا لیگل ٹرمز میں کوئی لین نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے ریزرو جو ہیں ان انکمبرڈ وہ اور پیڈ اپ کیپٹل وہ ڈیمانڈ اینڈ ٹائم لائبلٹیز کا ناٹ مور دین 10% یہاں پر بتایا جا رہا ہے, بٹ دیٹ از ڈیٹرمنڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اگین فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کتنا ایٹ اے پریولنٹ ٹائم واٹ از دا پیڈ اپ کیپٹل اور جنرل ریزرو ریکوائرمنٹس. اب یہ پیڈ اپ کیپٹل کی بات ہو رہی, یہ ڈیمانڈ لائبلٹیز اور ٹائم لائبلٹیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیمانڈ لائبلٹیز which must be met on demand, ٹائم لائبلٹیز جو ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, جو ان کی بائیفرکیشن کی گئی ہے شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو ڈیمانڈ لائبلٹیز کہتے ہیں. یہاں پر میچورٹی لیس دین 1 year ہو ایسی لائبلٹیز ڈیمانڈ لائبلٹیز. اس کے علاوہ ٹائم لائبلٹیز جن کی پیمنٹ یا میچورٹی دیٹ از اوور 1 year, اتنا پیریڈ ہو تو ایسی لائبلٹیز کو ٹائم لائبلٹیز کہا جائے گا. سو اسٹوڈینٹس یہ پیڈ اپ کیپٹل کے بارے میں جو ہیں ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو کمپنیز آؤٹ سائڈ پاکستان انکارپوریٹ ہوئی ہیں ان کے بارے میں ریگولیشنز ہیں. اسی طرح there are certain explanations which have been made in the section, and in section 22 and 29 آپ انہیں دیکھیں گے. Liabilities shall not include the paid up capital or the reserves or any credit balance. یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. In the profit and loss account of the banking company or the amount of any loan taken from the State Bank of Pakistan or the amount received as loan in Pakistan currency by banking company from the federal government. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لون ٹیکن فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دا لون ان پاکستان کرنسی بائی دا بینکنگ کمپنی فرام دا فیڈرل گورنمنٹ دیٹ شیل ناٹ بی انکلوڈیڈ ان دا پیڈ اپ کیپٹل اور دا ریزرو. تو دیٹ ول ناٹ بی دی پارٹ آف اٹ کہ اس کو آپ پیڈ اپ کیپٹل اور ریزرو میں شامل نہیں کریں. اسی طرح یہ ان کی ڈیٹیل جو ہیں پیڈ اپ کیپٹل کتنا ہونا چاہیے یہ سب یہاں پر مینشن کی گئی ہیں. لیٹ می ایکسپلین ون تھنگ اوور ہیئر. یہ آپ پیڈ اپ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ فلفل ہونے چاہیے فار دا بینکنگ کمپنیز انکارپوریٹڈ ان پاکستان ایز ویل ایز بینکنگ کمپنیز انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. دیٹ ہیز بین اسٹیٹڈ اوور ہیئر. اب جو اصل پوائنٹ آپ کے جاننے کا ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں تو یہ تو ایک پرنسپل ڈیٹرمن ہو گیا کہ پیڈ اپ کیپٹل اینڈ جنرل ریزروز وہ منیمم وچ از ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم جب آپ انکارپوریشن کر رہے ہیں ڈیورنگ یور آپریشن یور ایگزسٹنس ایز اے بینکنگ کمپنی یہ پیڈ اپ کیپٹل کتنا رہنا چاہیے. دیٹ ہیز بین چینجنگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ بائی دی اینڈ آف 2005 year 2005 that is 31st December 2005 the requirement was 2 billion rupees. Rupees 2 billion was the requirement of the paid up capital. Minimum capital requirement اس کو ہم MCR کہتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک سرکولر آ گیا 2005 میں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ آپ کی بڑھتی جائیں گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. And up to year 2009, State Bank of Pakistan نے through a circular of 2005 انہوں نے بتایا کہ یہ کتنا paid up capital rather minimum capital requirements وہ ہوں گی کسی بینکنگ کمپنی کی those have been laid down. وہ آپ سلائڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ by 31st December 2006 the requirement was rupees 3 billion. By 31st December 2007, this requirement was enhanced to rupees 4 billion. By December 31st, 2008, it would be rupees 5 billion. And by 31st December 2009, the requirement would be 6 billion. تو یہ میں نے آپ کو سلائیڈ اس وجہ سے میں دکھائی, میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کی سائٹ وزٹ کریں گے تو یہ تمام انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل جائیں. ٹو اپڈیٹ یور سیلف ایٹ اے ریلیونٹ ٹائم, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے, بعض دفعہ ہو سکتا ہے ایک سال میں 4 دفعہ نئے سرکولرز آ جائیں, تو یہ بڑی چینجز اس میں آتی رہتی.
تو ہمیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ when we are working on it or we are the part of it, we are in business, تو ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سائٹ کو ریگولرلی وزٹ کرنا ہوگا. تو یہ پیڈ اپ کیپٹل کی ریکوائرمنٹس جو موجودہ پوزیشن ہے that I have put before you, that slide is before you and you can see to it. تو یہ پیڈ اپ کیپٹل اس طرح مینٹین کرنا فار اے بینکنگ کمپنی دیٹ از نیسیسری. یہ کیوں نیسیسری ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. کیپٹل ایڈیکویسی کیا کہتے ہیں, کیپٹل ایڈیکویسی ریشو کیا ہونی چاہیے, وہ دیٹ از اے ڈفرینٹ ڈسکشن. اس میں ڈفرینٹ پرسنٹیجز ہیں, وہ بھی ہم جب پریکٹس میں آئیں گے, پریکٹس آف بینکنگ, تو وہاں پر ہم بات کریں. اب سیکشن 14 میں بات کی گئی ریگولیشن آف پیڈ اپ کیپٹل, سبسکرائبڈ کیپٹل اینڈ آتھورائزڈ کیپٹل اینڈ ووٹنگ رائٹس آف دا شیئر ہولڈرس. شیئر ہولڈرس کے ووٹنگ رائٹس کیا ہوں گے, اور یہ پیڈ اپ کیپٹل سے آگے پہلے منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ, اب سبسکرائبڈ کیپٹل اور آتھورائزڈ کیپٹل کی بات ہو رہی. دس از ان سیکشن 14 آف دا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا پلیز. نو بینکنگ کمپنی incorporated in Pakistan shall carry on business in Pakistan unless it satisfies the following conditions. وہ conditions کیا ہیں, that the subscribed capital of the company is not less than 1/2 of the authorized capital and paid up capital is not less than 1/2 of the subscribed capital. That is very important. سبسکرائبڈ کیپٹل وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا ہوگا. آپ کا جو آتھورائزڈ کیپٹل ہے, آپ نے بینکنگ کمپنی انکارپوریٹ کروائی, آپ کہتے ہیں جی ہمارا آتھورائزڈ کیپٹل دیٹ از 100 ملین روپیز. تو وہ کہتے ہیں اس میں جو دیٹ شوڈ بی آفرڈ فار سبسکرپشن دیٹ شوڈ ناٹ بی 1/2 آف دی آتھورائزڈ کیپٹل. آتھورائزڈ کیپٹل آپ کا 100 ملین ہے, تو سبسکرائبڈ کیپٹل 50 ملین آپ کا ضرور ہونا چاہیے. اور اس میں سے پیڈ اپ جو آپ سبسکرپشن کے لیے آفر کر رہے ہیں, اس کے لیے شیئر جنہوں نے ایکسپٹ کیے ہیں, دوز آر فلی پیڈ آف, جو ان کی پوری پیمنٹ ہو گئی ہے. پیڈ اپ کیپٹل دیٹ شوڈ ناٹ بی 1/2 آف دس سبسکرائبڈ کیپٹل. دیز لمٹس دوز ہیو بین سیٹ وائڈ سیکشن 14. سو اسٹوڈینٹس, یہ ہم بات کر رہے ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, اور اس میں ہم بات کر رہے تھے منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ, پیڈ اپ کیپٹل, سبسکرائبڈ کیپٹل, آتھورائزڈ کیپٹل. اب ووٹنگ رائٹس کی کیا, ووٹنگ رائٹس کیسے ہوں, اس کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے سیکشن 14 میں. یہ آپ دیکھیے گا واٹ از سیڈ اباؤٹ دا ووٹنگ رائٹس. دیٹ دا کیپٹل آف دا کمپنی کنسسٹ آف آرڈنری شیئرز اونلی. بینکنگ کمپنی کا جو کیپٹل ہے دیٹ واز کمپرائز آف آرڈنری شیئرز. آپ کو پتا ہوگا آرڈنری شیئرز, پریفرینشیل شیئرز, یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. اینی وے اٹ وڈ کنسسٹ آف اور کمپرائز آف آرڈنری شیئرز. اب ووٹنگ رائٹس کی کیا بات, دیٹ سبجیکٹ ٹو دی پروویژنز کنٹینڈ ان دی کلاس, دی ووٹنگ رائٹس آف اینی ون شیئر ہولڈر are strictly proportionate to the contribution made by him to the paid up capital of the company. That's simple. کہ voting right جو ہے that will be proportionate to the amount contributed by him. جتنے اس کے شیئر ہیں, اگر اس کے پاس 1% شیئر ہیں کمپنی کے, تو اسی پروپورشن سے اس کا ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. We shall have to see to that what are those exceptions. پہلے ہم voting rights کی بات کر. That the voting rights of any one shareholder except those of the federal government or a provincial government do not exceed 5% of the total voting rights. اب پہلے ہم نے جو بات کی تھی کہ جتنے آپ کی پروپورشن کنٹریبیوشن ہوگی اس کے مطابق آپ کے پاس ووٹنگ رائٹس ہوں گے. اب آپ 80% پروپورشن کے حساب سے شیئرز لے لیں تو یو ول رول دا کمپنی. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی کہ ون شیئر ہولڈر ہی کین ناٹ ہولڈ دین 5% آف دی ٹوٹل شیئر آف دی کمپنی. لیکن یہاں پر بھی ایکسیپشن ہے
ये अप्लाई नहीं होता ऑन द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मीनिंग thereby a federal government or a provincial government that can hold more than 5% of shares. So students, आपने पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात की. ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं. पहला प्रिंसिपल तो ये बताया कि वोटिंग राइट्स विल बी प्रोपोर्शनेट टू द कंट्रीब्यूशन बाय ए शेयर होल्डर. लेकिन यहां पर रेस्ट्रिक्शन ये लगा दी कि एक शेयर होल्डर के पास 5% से ज्यादा शेयर्स नहीं हो सकते. और यहां पर एक एक्सेप्शन ये बता दी कि इसका इतलाक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो 5% से ज्यादा शेयर होल्ड कर सकते. सो दैट इज अबाउट द वोटिंग राइट्स, दैट इज गिवन इन सेक्शन 14 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962. बाकी उसकी डिटेल्स बताई गई हैं कि हाउ यू हैव टू मेंटेन, और बाकी के ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसफरी के क्या राइट्स होंगे, उनका टाइटल क्या होगा. दीज मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, दैट इज अबाउट द चेयरमैन, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव. उसके बारे में कहा गया कि एवरी चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ व्हाट एवर नेम कॉल्ड ऑफ ए बैंकिंग कंपनी, अगर उसका नाम इसके अलावा भी कुछ कहा जाता है, बट ही इज होल्डिंग दिस पोजीशन, shall furnish to the state bank through the banking company returns containing full particulars of the extent and value of his holding of shares. कि वो कितने शेयर्स होल्ड करता है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और if he is called by any other name, he would furnish to the State Bank of Pakistan the return containing the details and extent of the value of his holdings of shares, कि कितने वो शेयर्स होल्ड करता है, उनकी वैल्यू भी, नंबर भी, ये तमाम स्टेटमेंट, ये रिटर्न सबमिट करना उसके लिए कंपलसरी. ये तमाम बातें किस वजह से हो रही, ताकि कंट्रोल एस्टेब्लिश हो सके. अभी आपने बात की थी कि 5% से ज्यादा कोई शेयर होल्ड नहीं कर सकता. अगर 5% से ज्यादा शेयर होल्ड किए हुए हैं तो दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, and a banking company cannot exist or continue the business without following the covenants of law, without following the provisions of law. कोई बैंकिंग कंपनी नहीं चल सकती. they have to work and act according to law. तो ये फर्निश करना जरूरी है. और इसके साथ साथ कोई और वेरिएशन राइट्स और कोई और राइट्स जो हैं उनके बारे में बात की गई है, वो राइट्स जो है मौजूद होंगे. और उसमें अगर कोई चेंज हो रही है वो चेंज भी बताना होगा. कोई तमाम चीज़ें जो है फर्निश करना, स्टेटमेंट देना, वो ज़रूरी. These statements, these returns, those must be provided to the State Bank of Pakistan, ताकि उनको होल्डिंग के बारे में, शेयर्स के बारे में, उनकी एक्सटेंट के बारे में, नंबर एंड वैल्यू हेल्ड बाय द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, दैट शुड बी नोन टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अब इसके बाद बात हो रही है इलेक्शन ऑफ न्यू डायरेक्टर्स. दैट हैज बीन डेल्ट इन सेक्शन 15 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962. नए डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे हो? ये इलेक्शन दैट विल बी इन अ जनरल मीटिंग. द स्टेट बैंक में by order require any banking company call a general meeting of the shareholders of the company within such time not less than 2 months from the date of the order as may be specified therein, or within such further time as state bank may allow in this behalf. ये तो टाइम के बारे में क्या कहा जा रहा है? To elect in accordance with the voting rights permissible under this ordinance fresh directors, and the banking company shall be bound to comply with the order. उसमें डेट फिक्स करे या विद इन 2 months जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल करे, और वहां पर फ्रेश डायरेक्टर्स की रिक्रूटमेंट के बाद, फ्रेश डायरेक्टर्स का इलेक्शन के बाद उनका ऐलान किया जाए, अनाउंस किया जाए. दिस विल बी अंडर डायरेक्शंस एंड द ऑर्डर from the State Bank of Pakistan or according to the provisions of the ordinance. तो ये जनरल बॉडी की मीटिंग में
یہ نیو ڈائریکٹرز کے الیکشن کی جو بات ہو رہی. اب اس میں ٹائم کیا ہوگا؟ ناٹ لیس دین 2 months within the issuance of the order that must be done. Every director elected under subsection 1 shall hold office until the date up to which his predecessor would have held office if the elections had not been held. تو اگر وہ الیکشن نہیں ہوتا تو اگر پریڈیسیسر جس وقت تک وہ آفس رکھ سکتا تھا اس سے پہلے والا تو اس وقت تک he will hold the office. Any election duly held under this section shall not be called in question in any court. تو یہ ایک پروسیجر لے ڈاؤن کر دیا، اس کے تحت الیکشن ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی لا کہہ رہا ہے، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. یہ اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہم سیکشن 15A میں نئی بات کی جا رہی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دا کمپنیز ایکٹ 1930. یہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کا استعمال جو ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی شاید آپ سے بات کی ہے کہ لا میں ہو سکتا ہے پہلے کوئی اور بات کی جا چکی ہو. جب ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آ گیا تو اس کا مطلب ہے that provision of law will not have any effect on this what is being said. Without any effect of those provisions or in the memorandum articles of the association of any banking company, ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے. The memorandum articles or anything contained in the Companies Act 1913, کیونکہ اس سے پہلے تو Companies Act کے تحت ہی انکارپوریٹ ہوتی تھی. 1962 سے پہلے تو انکارپوریشن Companies Act کے تحت ہو رہی تھی. The State Bank may appoint not more than one person to be a director of a banking company, whether or not he holds any qualification share. یہ ایک ایڈیشن بات ہو رہی ہے سیکشن 15A. پہلی بات آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بات کی ہے کہ جنرل میٹنگ میں ڈائریکٹرز کا الیکشن ہوگا. ڈائریکٹر کا الیکشن وہاں پر ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈائریکٹر بینکنگ کمپنی کا اسٹیٹ بینک کے پاس اختیار ہے, he can appoint that. The State Bank of Pakistan can appoint that person nominated by the State Bank of Pakistan that would be the director of that company irrespective of the fact اس کے پاس qualification share کا ہونا ضروری نہیں ہے. That person doesn't hold the qualification shares. Still that person would be the director of the company if nominated by the State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan appoint کر دے گا تو ایسا ایک شخص he will be the director of a banking company. اب 15B میں restriction on the terms of director کہ ان کے آفس کی ٹرمز کیا ہوگی, کتنے عرصے کے لیے ان کو لگایا جائے. shall not hold office, ڈائریکٹر اس میں یہ بتایا گیا کہ ڈائریکٹر shall not hold office for more than 6 consecutive years. تو یہ آگے اس کا ہے کہ اس کو کیسے کمپیوٹ کرنا ہے, وہ ایک فارمیلٹیز, ایک پروسیجرل بات ہے, لیکن یہ پیریڈ بتا دیا گیا ہے. that will not exceed. ایک ڈائریکٹر who is vacating office, sitting director, when he is vacating office shall not be eligible for re-election as a director of that banking company unless a period of 3 years has elapsed since the date on which he so vacated the office. ایک ڈائریکٹر ہے وہ ویکیٹ کرتا ہے اپنے آفس کو تو فوراً وہ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا. ہاں, اس کے درمیان اگر 3 سال کا پیریڈ گزر جائے تو دوبارہ ری الیکشن ہو سکتا ہے. So these are some of the provisions of the banking companies ordinance. اس کو ہمیں ایٹ لینتھ پڑھنا ہوگا, اس کو ہم اسی اسپرٹ میں دیکھ رہے ہیں, اور آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہیے, اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے, باقی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں. آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.